الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصاً على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. واتقوا یوما، ڈر جاؤ لوگو تم اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں ساری خلقت کو اللہ کی طرف لٹایا جائے گا. ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ مجھے اس آیت کو کما حقہ سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا والی زندگی میں اپنے تعارف سے مالا مال فرما دے. اسلام کے بنیادی 3 عقائد ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات ہیں. میں آج کی اس مختصر نشست میں انشاءاللہ العزیز تیسرے عقیدے یعنی عقیدہ آخرت پر گفتگو کروں گا. آپ نے میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے
گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ العزیز 2-4 الفاظ میں پوری گفتگو کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ عقیدہ آخرت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ موت کے بعد آخرت کا میدان اللہ کے سامنے سجے گا اور ہر صورت میں سجے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس آخرت کی زندگی کے اندر کیا ہوگا، یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس نے اس دھرتی پر جو عمل بھی کیا، چاہے وہ عمل اچھا کیا یا وہ عمل اس نے برا کیا، اس عمل کی جزا و سزا ضرور مل کر رہے گی۔ یہ ایک مومن بندے کا آخرت کے متعلق عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ اصل زندگی وہ اخروی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ لوگوں سن لو، اصل اور حقیقی زندگی وہ ہے ہی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل اور حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور قرآن مجید نے اس دنیا والی زندگی کو اور آخرت والی زندگی کو، اس کا قرآن مجید نے بہت تذکرہ کیا۔ دونوں زندگیوں کا قرآن نے 115 مرتبہ دونوں زندگیوں کا تذکرہ کیا۔ 115 مرتبہ قرآن نے دنیا والی زندگی کا تذکرہ کیا اور 115 مرتبہ اللہ نے اخروی زندگی کا تذکرہ کیا۔ اور جب اللہ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں، دونوں زندگیوں کو اللہ تقابل میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ قرآن نے ارشاد فرمایا، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، انما ھذہ الدنیا متاع، بے شک دنیا کی زندگی ایک مختصر سا نفع ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ۔ قرآن یہاں دنیا کی زندگی کو قرآن نے کہا کہ ایک تھوڑا سا نفع ہے، آگے فرمایا کہ حقیقی زندگی وہ آخرت ہی کی زندگی ہے، حقیقی زندگی وہ آخرت ہی کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے مقام پر قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ کہتے ہیں صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ سورہ حدید ہے اور قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا اس زندگی کا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن نے پھر اسے کیسے سمجھایا دوسرے مقام پر، یہ سورہ حدید ہے
27واں پارہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، لوگو اس بات کو جان جاؤ، اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لو، اعلموا جان جاؤ، انما الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، آگے فرمایا وزینت زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر ظاہر کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، لوگ ایک دوسرے پر فخر ظاہر کرتے ہیں، مجھے دیکھو میں کون ہوتا ہوں، مجھے دیکھو میرا مال کیسا ہے، مجھے دیکھو میرا گھر کیسا ہے، مجھے دیکھو میری سواری کیسی ہے، مجھے دیکھو میری اولاد کیسی ہے، یہ تفاخر، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے فرمایا کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اولاد اور مال کی کثرت کو ظاہر کرنا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو کھیل تماشا ہے، یہ جو زیب و زینت ہے، یہ جو مال کی اور اولاد کی ایک دوسرے پر کثرت ظاہر کرنا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کس کی طرح ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ کس کی طرح ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا سنو کمثل غیث، اللہ فرماتے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے نا، ذمہ دار جب اپنی زمین میں دانہ پھینک دیتا ہے اور بارش برسنے کی وجہ سے اس دانے کا سینہ ہم پھاڑتے ہیں، پھر وہ زمین سے باہر آتا ہے، وہ لہلہاتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، ذمہ دار اس کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے کہ میری فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم یہیجو، پھر وہ دن بدن وہ کھیتی زور پکڑتی چلی جاتی ہے، پودا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ سٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے دیکھ کے اور خوش ہوتا ہے کہ میری زمین کا جو پودا ہے یہ سٹوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر آخر میں کیا ہوتا ہے فتراہ مصفرا، پھر وہ آہستہ 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 پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پکنا شروع ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتا، ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتا، اس پودے کو ڈالتے ہو مشین کے اندر، پھر گندم میں لگ ہو جاتی ہے، اس کا ریزہ ریزہ بن جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ پہلے دن کیا تھا، درمیان میں کیا تھا، آخر میں کیا تھا، وہ سارے کا سارا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وَرِضْوَانٌ، یا خوشنودی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کتنی چیزوں کو بیان کیا، لہو و لعب۔ اللہ نے فرمایا انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک لہو و لعب کا دور ہوتا ہے، یعنی بچپن کا دور ہوتا ہے، جس میں کھیل کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر بچپن کا دور جب ختم ہوتا ہے نا، پھر جب جوانی کا دور آتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں زیب و زینت کا دور ہوتا ہے۔ پھر ہر بندہ چاہتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میرا بوٹ اچھا ہو، میری فلاں چیز اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، یہ زیب و زینت کا دور آتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دور بھی ختم ہو کے بڑھاپے کا دور آ جاتا ہے، اس میں انسان بس مال پر اور اولاد پر فخر کرتا ہے، مال پر اور اولاد پر فخر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان انسان کے تینوں ادوار کو
اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، یہ وہ پہلا دور ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ پھر جوانی کا دور کیا ہے؟ وزینت، اور زینت ہے جی، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ اور تیسرا دور جو ہوتا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد، بندہ اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی، اس میں انسان کے یہ تین دور ہیں۔ ہم نے انسان کو پوری طرح سے اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر جس بندے نے اعمال اس طریقے سے کیے جو اللہ کی نافرمانی والے تھے، ناراضگی والے تھے، اللہ نے فرمایا وہ ہماری پکڑ سے، ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اور اگر دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے وہ اپنے اللہ کو دنیا میں بھولا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری رضا اسے حاصل نہ ہو، ہم اسے اپنی رضا ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے اس دھوکے کو اختیار کر کے اپنے اللہ کو بھول کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لو، یا اس دھوکے کو جان کر، اس کی حقیقت کو جان کر اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کا مستحق بنا لو۔ اللہ نے فرمایا اب یہ تمہاری مرضی ہے، فہدیناہ النجدین، ہم نے تو تمہیں دو رستے دکھا دیے ہیں، یہ جنت کو جا رہا ہے، یہ جہنم کو جا رہا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پر چلنا چاہتے ہو، ہم نے تمہیں پورا پورا اختیار دے دیا ہے۔ نولیہ ما تولا، تیرا دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طریقے سے تیرا نفس چاہے گا ہم تیرے دل کو ادھر ہی موڑ کے رکھ دیں گے، تو برائی کی طرف جائے گا تو ہم تجھے برائی کی طرف لے جائیں گے، تو نیکی کی طرف آنا چاہے گا تو ہم نیکی کی طرف تجھے لے جائیں گے، تیرا دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ دنیا دھوکہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اس دھوکے کی زندگی کے اندر اپنے اللہ کو ناراض کر دو، یا اس دھوکے والی زندگی میں گزارتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر دو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ملعون ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی ملعون ہے، سارا سب ملعون ہے اللہ کے ہاں۔ اس میں ہے کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الا ذکر اللہ وما ولاه، اللہ کا ذکر ہے اور جو چیزیں اللہ کے ساتھ انسان کو ملاتی ہیں، بس یہ چیزیں انسان کے لیے، انسان کو اسی کے اندر توجہ کر کے، اسی کے اندر غور کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ دنیا کی قدر و منزلت، دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ مچھر کا پر کیا چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قدر و منزلت میرے ہاں ہوتی نا تو میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، کسی کافر کو ایک لقمہ نوالے کا نہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ نے فرمایا دنیا کی حیثیت میرے ہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن و سنت جب دنیا کی اتنی نکیر بیان کرتا ہے کہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ ایک جگہ امام الانبیاء نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا دنیا مردار چیز ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو جب دنیا کی اتنی نکیر ہے
تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جب دنیا کی اتنی نکیر کی گئی ہے تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تو امام الانبیاء نے اس کا جواب دیا کہ جب دنیا کی اتنی نکیر قرآن نے بیان کی ہے تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، سن لو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس حدیث کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسان الفاظ میں۔ ایک مثال ہے، ایک بندے نے ایک مربع سمجھانے کے لیے ایک مربع زمین ٹھیکے پر لے لیے۔ اب جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک بندے نے زمین کو ٹھیکے پر لیا اور سال کے ٹھیکے پر لیا، ایک مثال ہے۔ اب اس کی کوشش کیا ہوگی کہ وہ سو جائے زمین کو لے کر، ایسے کرتے ہیں۔ اگر اس بندے نے اس زمین سے ٹھیکہ بھی نکالنا ہے، اس کی رقم بھی نکالنی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ زمین سے فصل لے کر اپنے لیے فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، تو وہ کسی کے سپرد، اپنے ملازموں کے سپرد بھی اس زمین کو نہیں کرتا۔ جو صحیح ذمہ دار ہوتے ہیں نا، صحیح ذمہ دار، وہ جب زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں پھر اس سے پہلے سوچتے ہیں کہ بیج، کتنے لوگوں سے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ بیج کون سا اچھا ہے، کیسا ہونا چاہیے، سب سے اچھا بیج ڈالتا ہے کہ وہ مجھے اس کا جو نتیجہ ہے، جو ثمرہ ہے، وہ اچھے طریقے سے مجھے ملے۔ اور پھر وہ زمین کے اندر جب بیج ڈالتا ہے نا تو وہ ملازموں پر بھی اعتبار نہیں کرتا ہے، وہ خود وہاں زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور اگرچہ کام اس کے ملازم ہی کرتے ہیں لیکن زمین کے اوپر خود کھڑا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بیج کتنا ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد کرتے 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 آخر تک وہ خود اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر خود مالک اس کے اوپر کھڑا نہ ہو تو پھر زمین اسے دیتی بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زمین ہے، اس کا میں نے ٹھیکہ بھی دینا ہے، اس سے اپنے لیے رزق بھی نکالنا ہے، سال میں نے 3 فصلیں اس سے لینی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بالکل ایسے ہی سمجھو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس زمین کے اندر رہ کر اس کسان کی طرح ایک مومن بندے نے کتنی محنت کرنی ہے کہ یہ چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اس کو میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ پھر وہ محنت کرے گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب بندے نے یہاں ہی دنیا کے اندر رہ کر ہی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اعمال صالحہ کرنے ہیں، فرمانبرداری والے اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام دنیا ہی کی زندگی کے اندر ہوں گے۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا پھر قرآن کہتا ہے اس وقت اس کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ندامت کرے گا اس وقت، لیکن اس کی ندامت کا کوئی فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ امام الانبیاء کے فرامین ہیں، اور آپ نے عملی طور پر قیامت تک آنے والے انسان کو عملی طور پر دنیا میں کیسے رہ کر بتایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ امام الانبیاء کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر آئے، اجازت دی گئی تو امام الانبیاء کے جسم پر وہ چٹائی کے سارے نشان لگے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے پیغمبر، یہ کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، ہمارے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر، تو بھی دنیا کی تلذذ کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس بات کو پسند نہیں کرتا
کہ یہ انہیں مبارک ہوں اور ہمیں آخرت کا آرام مبارک ہو. کیا اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ اور پھر امام الانبیاء کے صحابی، اللہ اکبر، امام الانبیاء کے صحابی، ایک ایک صحابی خدا باعث شاہد ہے، چاہے وہ ککھ اس کے پاس نہیں تھا یا ارب پتی تھا، زندگی اس کی وہی تھی جو امام الانبیاء کی زندگی تھی. وہی زندگی تھی امام الانبیاء والی. ایک ایک صحابی کی زندگی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی شخصیت ہے، 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. 23 لاکھ مربع میل. پاکستان کا رقبہ 8 لاکھ مربع میل بھی پورا نہیں ہے. 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. اور ایک سفیر آتا ہے اور روم سے آتا ہے، روم سے مدینہ میں پہنچا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. پوچھا کہ ان کا محل کدھر ہے؟ کسی نے بتایا محل شہر کچھ بھی نہیں ہے، تو کدھر ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر کسی نے بتایا کہ بیت المال کے اونٹ چرانے کی باری آج خلیفۃ المسلمین کی ہے. اس بیت المال کے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے نا، اونٹوں کو چرایا کرتے تھے. تو کہا کہ آج باری ان کی ہے، تو وہ اونٹ لے کے کسی وادی میں ہوگا، جاؤ ڈھونڈو اس کو. تو وہ سفیر گیا نا، تو اس سے ملے نا. تو اس نے پھر کسی بندے سے پوچھا، اس نے کہا دیکھو کسی درخت کے نیچے سویا ہوگا. تو دیکھا تو حضرت فاروق اعظم اپنی بازو کو سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے تھے. وہ ششدر اور حیران نہیں رہ گیا. یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے. آج ہمیں جو اسلام دکھایا گیا ہے اس کا تو حلیہ بگڑ چکا ہے اس کا حلیہ. ورنہ اسلام کے اندر سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ سفیر کہنے لگا یہ وہ شخص ہے کہ روم کی سلطنتوں میں رات کو مائیں جی کہتی ہیں کہ سو جاؤ ورنہ عمر آ جائے گا، سو جاؤ. اسے ڈرایا جاتا ہے اس کے نام سے. لیکن آج حقیقت میں جب میں نے عمر کو دیکھا تو سمجھ آ گئی ہے کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے حکمران کیسے بن گئے ہیں. ایسے بنا جاتا ہے جیسے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. امام الانبیاء نے اپنے عمل سے، جس طریقے سے قرآن نے دنیا کی تردید کی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسا دھوکے کا سامان ہے؟ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں، اللہ اکبر. اس لیے جس انسان نے ان سانسوں میں جو روح اس کے وجود کے اندر ہے نا، اس روح کے ہوتے ہوئے دنیا کی حقیقت کو جان لیا، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. اور جس نے اس روح کے ہوتے ہوئے اس نے دنیا کی حقیقت کو نہ جانا، اس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، اپنے مالک کو نہ پہچانا، وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے. امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا جو آخرت کی محنت میں لگا رہے گا دنیا کی لذتوں سے محروم ہو جائے گا، اور جو دنیا کی لذتوں میں زندگی گزارے گا وہ آخرت کی لذتوں سے محروم ہو جائے گا. دو چیزوں میں سے ایک ہی ہوگی، یا تو دنیا کی لذت لے لے یا پھر آخرت کی لذت لے لے. تو امام الانبیاء، اللہ نے امام الانبیاء کو جو دنیا کا مال دیا تھا وہ بھی تھوڑا نہیں تھا، لیکن امام الانبیاء نے فقر کو اختیار کیا، فقر کو اختیار کیا کہ یہ چیز میرے اللہ کو پسند ہے. ورنہ ایک موقع پر امام الانبیاء نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے. 100 اونٹ کی قربانی، 100 اونٹ کی قربانی کرنا یہ کوئی آسان بات ہے، لیکن امام الانبیاء نے فقر کو اختیار کیا کہ اس میں میرے اللہ کی رضا ہے. اس لیے دنیا کی حقیقت کو انسان پہچانے. اب تو بڑا ہی مختصر سا وقت رہ گیا ہے، زیادہ بیت چکی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، اور پھر یہ اتنا لمبا سفر ہے. کتنا، ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حدیث کے اندر آتا ہے
کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے نا، زندگی اور موت کی کشمکش میں بندہ ہوتا ہے، بس مرنے لگا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس شخص کے پاس 5 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ کتنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں؟ 5 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک روایت، یہ بڑی زبردست روایت ہے، اسے آپ نے سننا ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے نا، اس کی روح نکل جاتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا اذا بلغت الحلقوم، حلق تک جب روح آتی ہے نا تو 5 میں سے جو پہلا فرشتہ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے جسم تو تیرا بڑا طاقتور تھا، بہت طاقتور جسم تھا، بڑا اس جسم کو تو نے غذائیت سے نوازا، آج یہ کمزور کیسے ہو گیا ہے؟ آج کمزور کیسے ہو گیا؟ یہ جسم تو بڑا طاقتور تھا، اس کو تو نے بڑا فٹ رکھا ہوا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے بتا آج یہ کمزور کیسے ہو گیا ہے؟ اور پھر فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ زبان تو تیری بڑی بولتی تھی، آج اس زبان کو خاموش کس نے کر دیا ہے؟ بڑا چرب لسان تھا تو، بڑا بولتا تھا، آج اس زبان کو خاموش کس نے کر دیا؟ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہاں ہیں تیرے رشتہ دار جی جن پر تو بڑا مان کیا کرتا تھا، کہاں ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے جب اس کی روح جو ہے نا جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب لوگ اسے کفناتے ہیں، کفن دیتے ہیں، تو پھر فرشتہ کہتا ہے دولت کدھر گئی ہے جس کو تو نے اکٹھا کر کے رکھا تھا؟ بول آج تیری وہ دولت کدھر ہے؟ یہ فرشتے اسے کہتے ہیں جو تو نے مشکل وقت کے لیے رکھی تھی وہ دولت کدھر ہے؟ یہ اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب لوگ اسے کفن پہنا رہے ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تیرے خوبصورت مکان جی وہ تیری دولت تو اپنے آرام کے لیے، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کاش کہ دولت اللہ کے راستے میں ہوتی اور اللہ کے لیے سب کچھ کرتا، آج یہ وقت تیرا بڑا سہل ہوتا، بڑا آسان ہوتا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب میت کو کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے نا تو تیسرا فرشتہ کہتا ہے یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے، یہ بہت لمبا سفر ہے۔ فرشتہ اسے کہتا ہے یہ بہت لمبا سفر ہے، یہ چھوٹا سفر نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جب لمبا سفر کرتا ہے نا اس کی کتنی تیاری کرتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے۔ فرشتہ اسے کہتا ہے اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر نہیں دیکھا ہوگا جتنا ابھی کے لیے تو جا رہا ہے، ابھی کے لیے تو جا رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ اسے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت لمبا سفر ہے، اور پھر کہتا ہے فرشتہ اسے کہتا ہے آج تیرا مدخل وہ بہت تنگ ہوگا، بہت تنگ ہوگا، سفر تیرا بڑا لمبا ہے، اور جس جگہ تو نے جانا ہے نا، جس جگہ تو نے داخل ہونا ہے وہ بہت تنگ جگہ ہے۔ وہ کس کے لیے تنگ ہوگی؟ وہ کس کے لیے تنگ ہوگی؟ آج آپ دیکھیں لوگ ایک باتھ روم پر کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ ایک باتھ روم کیا چیز ہے؟ جدھر فضلہ نکال لیں۔ اب سوچیں لوگ ایک باتھ روم پر کتنے پیسے لگاتے ہیں، بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 1 کروڑ روپیہ لگ گیا جی، کس پر جی؟ باتھ روم کھلا ہے جی۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں آج سفر بہت لمبا ہے اور تیرا مدخل آج بہت تنگ ہوگا، کاش کہ تو نے اس مدخل کی وسعت کا انتظام اس دھرتی پر کیا ہوتا جس دھرتی پر اللہ نے تجھے موقع دیا تھا، نہیں نہ کیا انتظام۔ چل وہاں وہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آج یہ مدخل بڑا تنگ ہے۔ اور چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جس وقت بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اسے کہتا ہے پہلے تو زمین کی پشت پر تھا، آج تو زمین کے پیٹ میں آ گیا ہے۔ پہلے تو زمین کی پشت پر تھا، آج تو زمین کے پیٹ کے اندر آ گیا ہے۔ آج تو نادم بہت ہے، لیکن ابھی تیری ندامت کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ نادم تو آج بہت ہے، تو بہت نادم ہے،
کہ میں نے سب کچھ نہ کیا ہوتا، میں نے یہ جو کچھ کیا ہے میں نے غلط کیا ہے، آج تو بہت نادم ہے. جیسے قرآن ایک جگہ کہتے ہیں نا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنے کانوں کی سماعت کو استعمال کیا ہوتا، آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. یہ سورہ 29ویں پارے سورۃ تبارک الذی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے، ہم اپنے کانوں کو استعمال کرتے، آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. تو قرآن نے اہل جہنم کا جو تذکرہ کیا ہے، اللہ اکبر، کہ اہل جہنم کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ان کی کیا کیا فریادیں ہوں گی، کیا کیا گفتگو ہوگی. یقین جانیے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اللہ کا قرآن لے کے آ جائیں، آپ کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، آپ کو دنیا کے فتنوں کا صحیح معنی میں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن آج اس ماحول اور معاشرے میں سب سے مظلوم ترین جو پیغام ہے، جو خط ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. آج اس ماحول اور معاشرے میں حالانکہ قیامت کی صبح تک اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے ایک ایک جملے کو محفوظ کر دیا ہے، ہم نے اس کے معنی کو بھی محفوظ کر دیا ہے، ہم نے اس کی تفسیروں کو بھی محفوظ کر دیا ہے. اب جو بندہ قرآن سے ہٹ کر قرآن کی آیت کی تفسیر کرے گا وہ خائن ہے. وہ اپنی تفسیر کرنے کی وجہ سے وہ قرآن کو تو نہیں تبدیل کرے گا لیکن اپنی آخرت کو وہ تبدیل کر جائے گا. قرآن تو تبدیل ہو نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ میرا ذکر ہے اور میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اللہ نے فرمایا یہ میرا ذکر ہے اور میں نے اس کی، حالانکہ کسی کتاب کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی. کیوں؟ وہ معجزات نہیں ہیں. قرآن معجزہ ہے. اور معجزہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے معجزہ ہے، اللہ نے فرمایا اس کی میں نے حفاظت خود اپنے ذمہ لے لی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے تو ساری دنیا سر جوڑ کے بیٹھ جائے، قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لے آئے. تم قیامت کی صبح تک لگے رہو گے. اللہ نے فرمایا تم قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا کے لا سکتے. اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اللہ نے فرمایا پھر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. نظر انداز کر جاؤ گے تو پھر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ گے. جب دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آخرت کی لذتوں سے تم اپنے آپ کو محروم کر کے رکھ دو گے. تو امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے اسے کہتے ہیں کہاں ہیں رشتہ دار تیرے چلے گئے ہیں، دوست تیرے چلے گئے ہیں، سب چلے گئے ہیں. اور ساتھ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ کھڑے بھی رہتے تو تجھے کیا نفع دے سکتے تھے، کھڑے بھی رہتے تو تجھے کیا نفع دے سکتے تھے. آج نفع دینے والی چیز وہ انسان کے خود اپنے اعمال ہیں، وہ اپنے اعمال ہیں، اپنے عمل. ہر انسان کی زندگی کی مووی فرشتے بنا رہے ہیں، ہر انسان کی زندگی کی، اس کی تنہائیاں کیا ہیں، اس کی محفلیں کیا ہیں، اس کی راتیں کیا ہیں، اس کا دن کیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم زبان سے نہیں بولتے مگر ہمارے لکھنے والے پہلے موجود ہوتے ہیں، وہ فوراً اسے نامہ اعمال کے اندر درج کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. تو پھر اللہ اکبر، امام الانبیاء نے فرمایا کہ فرشتے پھر اسے کہتے ہیں کہ اب ندامت کے سوا، حسرت کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں تو کہتا تھا نا مالی مالی مالی، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا تیرا کیا ہے؟ تیرا تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا اور جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ ذخیرہ ہو گیا. باقی تو سارا برا ساک ہے، برا ساک ہے، وہ تیرا تو نہیں ہے. تیرے جانے کے بعد وہ سارے وارث جو ہیں نا وہ اس کے مالک ہوں گے. اور اگر وارث اچھے ہوئے تو تجھے قبر کے اندر سکون ملتا رہے گا. اگر ورثاء برے ہوئے
اور اس مال کو برائی کے راستے پر لگایا، اور تو نے دنیا کی زندگی میں انہیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے، روکا نہیں ہے، اچھے اور برے کا نہیں بتایا، اللہ کا تعارف نہیں کروایا، تو پھر تو بھی عذاب میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، دنیا کی زندگی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اب اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں ایک مہینہ عطا کرنے والے ہیں جی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں وہ گھڑیاں نصیب فرما دے۔ خدا باعث شاہد ہے، بس یہ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے، نہ جانے پھر زندگی کے اندر دوبارہ یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن لوگوں کے اندر جوش جذبات پھر ایک دن 2 دن ہوتے ہیں، پھر آخری دن آ جاتے ہیں۔ پورے مہینے کا احترام کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے جی۔ اپنی آنکھ کی حفاظت ہے، اپنے کان کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہے، اپنے دل کی حفاظت ہے، اپنے اللہ کے لیے 1 مہینے انشاءاللہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 مہینہ رمضان المبارک کا ہم صحیح معنی میں اس کا احترام کریں نا، اللہ ہمیں قیامت والے دن اپنی رحمت کی چادر میں ضرور لپیٹ دے گا انشاءاللہ، اس پرفتن دور میں، کہ جس دور کے اندر گناہوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس گناہوں کے دور میں اگر ہم احترام کر جائیں گے نا تو اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے عمل کی قدر بہت کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔